होस्ट प्रिया मनसब और आज के प्रोग्राम में हम बहुत ही हसास और ख़तरनाक आलमी मामले पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। नाज़रीन, ट्रंप की जानिब से ईरान के ख़िलाफ़ सख्त बयानात और मुमकिन कार्रवाई के इशारों ने एक बार फिर से दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। यहाँ पर सवाल ये बनता है कि अमेरिका ईरान पर हमला क्यों करना चाह रहा है, क्या वजूहात है। नाज़रीन, अमेरिका का मौक़िफ़ है कि ईरान खुफिया तौर पर एटमी हथियार बनाने की जानिब जा रहा है या खुफिया बना रहा है। अगर हम हिस्ट्री देखें तो ट्रंप हमेशा से उसका यही बयान होता है कि ईरान को एटमी ताकत बनने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और यही वजह है कि वो बार बार उस पर पाबंदियाँ लगा रहा है और सख्त कार्रवाई कर रहा है। हत्ता कि अब फ़ौजी कार्रवाइयों की भी बातचीत जारी है ट्रंप की जानिब से। तो आज इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट और तजिया नगार और मारगला न्यूज़ के चीफ एडिटर भी हैं जनाब शहजाद चौधरी। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अमेरिका और ईरान की बढ़ती हुई कशीदगी की वजूहात क्या है, किस तरह से हम इस पर काबू पा सकते हैं और उम्मत मुस्लिमा का इस पर रोल क्या हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले बताएं कि अमेरिका ईरान पर हमला क्यों करना चाह रहा है, क्या ये सिर्फ सियासत है या इसके पीछे कोई मजबूरी है। जी बहुत शुक्रिया प्रिया, आपने मुझे अपने चैनल पे मदऊ किया। और आप जहाँ तक आपके सवाल का तल्लक है, देखिए ट्रंप जब से आए हैं पिछला उनका टेनोर देख लें, ये टेनोर देख लें, ये टेनोर जो है ये तजादात से भरे हुए हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं जी कि मैं वो नोबल इनाम मुझे मिलना चाहिए कि मैंने जंगें रखवाई हैं जनाब, मैंने 7-8 जंगें रखवा दी हैं, मैंने लाखों लोगों को मरने से बचाया है। दूसरी तरफ वो जब भी बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं फसाद और दंगा की बात करते हैं, जैसे अभी उन्होंने वेनेजुएला के सदर के साथ किया, पूरी फैमिली को अगवा कर लिया गया और यूक्रेन जंग जो है उसको वो प्रमोट कर रहे हैं। और इसी तरह अब वो ईरान जो है वो उसको धमकियां दे रहे हैं। अब देखना ये है कि देखें ईरान जो है वो उसका मुकाबला आप वेनेजुएला से नहीं कर सकते कि वो एक छोटा मुल्क है और ठीक है वो तेल की दौलत से माला माल है, लेकिन उसके पास वो फ़ौजी कुव्वत नहीं है जो फ़ौजी कुव्वत ईरान के पास है। और ईरान में कार्रवाई कर तो सकते हैं अमरीकी, क्योंकि आपको शायद याद होगा कि उन्होंने पाकिस्तान में भी कार्रवाई की थी और उसामा बिन लादेन को उठा के ले गए थे। वो बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, ये अमरीकी इस तरह की कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ईरान में कार्रवाई करना उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब इस सवाल का एक और हिस्सा है कि ईरान ये क्यों चाहता है, अमेरिका क्यों चाहता है, पीछे मकसद क्या है। असल मकसद जो है ना वो रजीम चेंज है। उसे ईरान ठीक है, जो भी जिन ममालिक ने भी एटमी हथियार बनाए हैं, वो पाकिस्तान हो, जनूबी कोरिया हो या जितने भी लोग हैं या भारत है, उन्होंने ना तो अमेरिका से परमिट लेके बनाए हैं, ना ही अमेरिका से पूछ के बनाए हैं, ना उसकी इजाज़त से बनाए हैं। जितने भी एटमी हथियार प्रोग्राम बने हैं ये सारे अमेरिका से चोरी बने हैं ये ना, और इसी तरह ये होता आया है। अब अगर ईरान भी बना रहा है ये भी उसी तरह होगा जिस तरह बाकी ममालिक हो रहे हैं, अगर वहाँ हो रहा हुआ तो एटमी प्रोग्राम कोई, लेकिन जो जहाँ तक हमारी इतलात है वो ऐसा कुछ है नहीं। अब है कि वहाँ पे हो क्या रहा है ईरान में। अभी आपको मीडिया जो है वो खबरें जो हैं ईरान में इस वक्त जो है ना वो सोशल मीडिया भी बंद है, उस वक्त उनका मेन स्ट्रीम मीडिया भी बंद है। वहाँ पे उन्होंने VPN जो है लगा के जो आप देख रहे थे चीज़ें वो भी बंद कर दी हैं उन्होंने। यानी कि एक तरह से ना ईरान का रास्ता जो है ना राब्ता वो दुनिया से कटा हुआ है, जिस वजह से ज़्यादा अबहाम जो है वो दुनिया में फैल रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कि ईरान में जी इतने लोग मारे गए। मेरी 2 या 3 मुख्तलिफ ज़राए से ईरान के मुख्तलिफ शहरों में जो लोग मौजूद हैं उनसे बराह रास्त बात हुई है। इस मौजू पे उनके मुताबिक ये जो इंटरनेशनल मीडिया पे जो बातें फैलाई जा रही हैं, ईरान की सूरत हाल जो अंदर की है वो उस तरह की नहीं है। ठीक है, मुजाहरे हुए हैं, महंगाई बढ़ गई है, ईरानी करेंसी जो है वो बहुत डीवैल्यू हो गई है कि $1 के मुकाबले में लाखों अगर ईरानी जो है वो करेंसी हो तो फिर कहीं जाके $1 मिलता है, जिससे अफराते ज़र ने जो है वो लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। लेकिन असल मसला ये है कि ट्रंप जो है वो रजीम चेंज करना चाह रहे हैं। वो किसी तरह जो अमेरिका ईरान से बाहर बैठे हुए अमरीकी हैं, जैसे रज़ा शाह पहलवी के
صاحبزادے, ان کی فیملی ہے, وہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس طرح چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح موجودہ جو ایرانی سپریم لیڈر ہے آیت اللہ خامنائی صاحب, ان کو تبدیل کر دیا جائے یا موجودہ جو لوگ ہیں ان کو تبدیل کر دیا جائے. جی سر, آپ نے بہت اچھی انفارمیشن دی ہے. تو یہاں پہ میرے مائنڈ میں ایک سوال آ رہا ہے کہ چونکہ ایران ایک مسلم کنٹری ہے, جی, تو بہت زیادہ مسلم کنٹری ہے, بہت زیادہ, بلکہ پوری دنیا میں امت مسلمہ پھیلی ہوئی ہے, تو امت مسلمہ کیوں نہیں متحد ہو کے ٹرمپ کو کوئی جواب دے سکتی؟ کیونکہ آپ نے لاسٹ ٹائم بھی سنا کہ وہ جنگ کرنا چاہ رہا ہے, پاکستان کے خلاف بھی بول سکتا ہے, کسی بھی کنٹری کے خلاف وہ بول سکتے ہیں. تو امت مسلمہ کا کیا کردار ہونا چاہیے, کس طرح سے ان کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ جنگ روکی جا سکے, کیونکہ اس میں کافی زیادہ ممالک کے نقصان ہوں گے؟ نہیں, اس میں پتہ کیا, دیکھیں یہ جو ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ بن گیا ہوا نا کہ امت مسلمہ کا لفظ ہم یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ امت مسلمہ ہے کہاں پہ؟ مجھے کہیں دنیا میں فزیکلی ایگزسٹ کرتی ہوئی مجھے دکھا دیں کہ یہ امت مسلمہ ہے. ہم تو ٹکڑوں میں بٹے ہوئے قوم ہے نا, کہنے کو ہم مسلمان ہیں, لیکن اب سعودی دیکھ لیں, گلف کی صورتحال ہے, ایران گلف سے الگ نہیں ہو سکتا ہے نا, نہ گلف ایران سے الگ ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ سعودیہ کے یو ای کے ساتھ اب کانفلکٹ جو ہے وہ کتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ صورتحال جو ہے وہ جنگ تک چلی گئی ہے. اب پاکستان کے لیے مشکل صورتحال ایسے میں بن رہی ہے کیونکہ پاکستان نے حال ہی میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے سعودیہ کے ساتھ کہ اگر وہ اب سعودیہ کا ساتھ دینے کا وہ وعدہ ہے, وہ دفاعی معاہدہ ہے. تو اب یہ جو صورتحال ہے نا ایران والی, یہ اس لیے دنیا سے الگ ہے یا جو چیزیں مختلف ہیں نا, وہ صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہر صورت جو اپنے مفادات ہوتے ہیں نا, اس کا مفاد کیا ہے؟ اس کا مفاد گلف میں اسرائیل ہے. اب اسرائیل کو اگر گلف کنٹریز یا ایران میں سے کچھ ملک ٹکر دے سکتا ہے تو وہ ایران ہے, واحد ملک ہے. بالکل ایسے. اب دیکھیں پچھلی جنگ جو ہوئی ہے حماس کی اور اس میں جب ایران نے وہ گولہ باری کی اور وہ پھر اسرائیل نے کی اور ایران نے اس کا جواب دیا, تو اچھا خاصا جواب دیا اس کا نا. بالکل ایسے ہے. سر, آپ کے خیال میں کیا یہ کشیدگی ہوئی جنگ پہ ختم ہوگی یا ابھی بھی کوئی سفارت کاری کے ذریعے عالمی تباہی کو روکا جا سکتا ہے؟ اچھا, مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملات جو ہے نا یہ جنگ کی صورت تک پہنچ جائیں گے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ مقصد اصل میں رجیم چینج ہے. رجیم چینج جو ہے نا وہ جنگ کے ذریعے تو فی الحال ممکن نہیں ہے, کیونکہ جنگی صورتحال اگر پیدا ہوگی تو امریکہ کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے. امریکہ کے لیے پہلے جیسے جو گلف میں ان کے خلاف نفرت تھی یا یہاں سے ایک جہادی ٹولہ اٹھا تھا اور اس نے امریکہ کو نقصان پہنچایا, پھر 20 سال امریکہ نے جنگ لڑی افغانستان میں, پھر وہاں سے وہ ذلیل و خوار ہو کے باہر نکلا. تو بات یہ ہوگی کہ یہ امریکہ جو ہے وہ خفیہ طور پر کچھ معاملات ایسے کرتا رہے گا کہ جس سے ایران کو انڈر پریشر رکھا جائے اور اپنے مقاصد حاصل کیے جائیں اور اسرائیل کو پروٹیکٹ کیا جائے نا کسی طرح. اصل موٹو جو ہے, ہاں اس میں امتحان جو ہے وہ آپ جیسے آپ نے مسلم امہ کا کہہ لیا, چلو ہم مسلم امہ کو مان ہی لیتے ہیں کہ جو جتنے مسلمان ممالک ہیں وہ مسلم امہ ہیں, حالانکہ ان کے ایک بار پھر کہوں گا کہ ان کے مفادات بٹے ہوئے ہیں. وہ سارے پاکستان کے مفاد اپنے ہیں, سعودیہ کے اپنے ہیں, جو چند ایک مثلا طاقتور ممالک ہیں نا جیسے پاکستان, سعودیہ, ملیشیا, انڈونیشیا, تو ان سب کے مسائل بھی الگ الگ ہیں اور ان کے مفادات بھی الگ الگ ہیں نا. تو ایران جو ہے وہ خطے میں ایک ایسی طاقت ہے یا ایسا ملک ہے جس کو امریکہ اس طرح جو ہے وہ ترنے والا نہیں بنا سکتا جس طرح اس نے باقی جگہ پہ کیا تھا. ہاں وہ کچھ اپنے لوگوں کے ذریعے کچھ خفیہ معاملات کو آگے بڑھا کے ایران میں ابتری پھیلاتا رہے گا تاکہ ایران جو ہے وہ کسی طرح وہ قوت نہ پکڑ سکے, کوئی طاقت نہ پکڑ سکے, انڈر پریشر اس کو رکھے گا. یہ نہیں ہوگا کہ کھلی جنگ پہ بات جو ہے نا وہ اتر آئے. اگر کھلی جنگ پہ بات اتر آئی تو اگر نقصان ایران کا ہوگا تو اس کا جو ہے خمیازہ جو ہے وہ امریکہ کو بھی بھگتنا پڑے گا. امریکہ اسی طرح کی چیزوں کا خمیازہ جو ہے وہ 9/11 کی صورت میں پہلے بھگت بھی چکا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سر, اس پورے سینیریو میں پاکستان کا کردار آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان بھی ایک ایٹمی طاقت ہے, اس کے پاس قوت ہے, ایٹمی قوت ہے, تو آپ پاکستان کو کوئی بیان نہیں ابھی تک آیا, کیا وجہ ہے؟
اچھا پتہ ہے کیا، دیکھیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے تو ٹرمپ بہادر صاحب جو تھے وہ پاکستان کے کافی خلاف تھے، پھر آہستہ آہستہ ایک دم ان کا موڈ جو ہے نا وہ چینج ہو گیا، خاص کر جب پاکستان اور انڈیا کی لڑائی ہوئی ہے اس کے بعد جو ٹرمپ صاحب ایک دم پاکستان کی طرف آپ نے نوٹ کیا نا جھکاؤ ہو گیا اس کا، اس نے مسلسل وہ انڈیا کو ہزیمت کا شکار کیا، کہ اعتراف کیا کہ طیارے گرائے گئے ہیں، چیز کیے گئے ہیں، پھر انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی اتنی تعریفیں کی کہ دنیا خود حیران ہو گئی، ہم بھی حیران ہو گئے کہ جناب اگر ایک دم کیا چیز نظر آ گئی۔ وہ نظر یہ آ گئی تھی کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں اور فوجی جو ایفیشنسی ہے اس میں ایک برتر فوج ہے، جس وجہ سے پاکستان کا کردار نو ڈاؤٹ اب مسلمہ ہے اور بڑا اہم ہے۔ اب یہ پاکستانی فوجی قیادت پہ اور پاکستانی جو سویلین قیادت ہے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سعودیہ کو انگیج کرتے ہیں، کس طرح متحدہ عرب امارات کو انگیج کرتے ہیں، ایران کو انگیج کرتے ہیں، ترکی کو انگیج کرتے ہیں۔ اب پاکستان جو ہے وہ الحمدللہ پاکستان کا عزت وقار دنیا میں بہتر ہوا ہے، اور اللہ کرے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان دنیا کی جو ترقی یافتہ اقوام ہیں، جو جن کی دنیا میں عزت وقار ہے، ان میں شامل ہو جائے گا عن قریب۔ اور کیونکہ ہم نے دیکھیں دنیا میں ایک اور بات بتاتا جاؤں کہ دنیا کی اس وقت جتنی معیشتیں ہیں نا، بڑی معیشتیں ہیں، ان کا موسٹلی دار و مدار جو ہے وہ جنگ پر ہے، یعنی جنگی معیشت کا کہہ لیں اسے نا، کہ امریکہ دنیا میں 10-12 محاذ گرم ہوتے ہیں، اس میں سے کہیں اسلحہ روس بیچ رہا ہوتا ہے، کہیں افغانستان وہ چین بیچ رہا ہوتا ہے، کہیں فرانس بیچ رہا ہوتا ہے، کہیں برطانیہ بیچ رہا ہوتا ہے، تو اب پاکستان بھی اس کلب میں شامل ہونے جا رہا ہے، تو لہٰذا پاکستان کی ورث ہے۔ اب یہ اگر سفارتکاری کے ذریعے ٹرمپ کو بھی قائل کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ اپنے جو دوست ممالک ہیں ان کو اعتماد میں لے کے پاکستان اتنا ضرور کردار ادا کر سکتا ہے کہ امریکہ کو اس طرح کا جو ہے وہ قدم اٹھانے سے باز رہے کہ وہ خامنائی صاحب کے خلاف کوئی اقدام کرے یا ایران کے خلاف کوئی کھلی جارحیت کرے۔ بالکل، بہت شکریہ سر آپ کا۔